أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة. یہ سورہ ہمزہ ہے. اس کے اندر کل 9 آیتیں ہیں، جن میں سے 3 آیتوں کی تفسیر بیان کی جا چکی ہے اور اب باقی 6 آیتوں کی تفسیر آج ہے. اور یہ جو 6 آیتیں ہیں اس میں کل ملا کے ایک ہی بات بیان کی گئی ہے. وہ ایک بات کیا ہے؟ وہ ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الحطمہ، حطمہ یہ ایک آگ کا نام ہے. تو اسی حطمہ کی تفسیر اور تفصیل بیان کی گئی ہے باقی آیتوں میں. تو الحطمہ کہتے کس کو ہیں؟ حطمہ کہتے ہیں، حتم کے معنی آتے توڑنا، کسی چیز کو روندنا، کسی چیز کو چورا چورا کر دینا، ریزہ ریزہ کر دینا. تو حطمہ اس آگ کو کہتے ہیں کہ جس آگ میں انسان کو ڈالا جائے گا تو وہ آگ اس کو ریزہ ریزہ کر دے گی، توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی، جلا کر خاک کر دے گی. کسی لائق نہیں رہ جائے کہ آدمی چورا چورا کر دے گی. تو اسی آگ کو الحطمہ قرآن میں کہا گیا ہے. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حطمہ سے پہلے لیمبذن. لیمبذن کے معنی ہے کہ اس آگ میں ڈالا جائے گا. انبذا ینبذو کے معنی ڈالنا اور پھینکنا، ڈھکیلنا. تو گویا اس توڑ پھوڑ دینے والی آگ کے اندر ان لوگوں کو ڈالا جائے گا جن کی 3 صفت پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ وہ طعنہ دینے والے ہوں گے، بدگوئی اور غیبت کرنے والے ہوں گے، اور مال کو جمع کرنے والے اور گن گن کے رکھنے والے ہوں گے. تو ان تمام لوگوں کو اس حطمہ آگ میں ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے قرآن کریم کے اندر کہ جب کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو اس اہمیت سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایسے الفاظ لاتے ہیں جس میں تنبیہ ہوتی ہے کہ غور سے سنو، سمجھو. تو اس کے لیے ایک لفظ آتا ہے الا. اور ایسے ہی کبھی کبھی زجر و توبیخ کے موقع پر کہ آگے اللہ تعالیٰ کو ڈانٹنا ہے، اپنے بندوں کو آگ سے ڈرانا ہے، تو اس سے پہلے قرآن کریم میں ایک لفظ آتا ہے توبیخ کے لیے کلا. تو ویسے ہی یہاں پہ بھی سورہ ہمزہ میں آیا کلا، کلا لیمبذن فی الحطمۃ. تو کلا کے معنی آتے ہیں کبھی ہرگز نہیں، اور کبھی کلا کے معنی آتے ہیں یقیناً. تو مطلب یہ ہوا یہاں پہ کہ یقیناً اس آگ میں ڈالا جائے گا. یعنی جو ان بری صفات سے وابستہ ہوگا، جس کی زندگی میں یہ بری صفات ہوں گی، تو کلا ہرگز نہیں ایک مطلب ہے، یعنی ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا، ضرور اس میں ڈالا جائے گا. اور ایک مطلب یہ ہے کہ یقیناً اس آگ میں وہ ڈالا جائے گا. تو کلا لیمبذن فی الحطمۃ، یقیناً بری عادت والے، جن بری عادت کا اوپر بیان ہوا ہے، وہ حطمہ میں ڈالے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے دستور کے مطابق، چونکہ آگے حطمہ کی اہمیت کو بتلانا ہے کہ حطمہ کیا چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں وما ادراک ما الحطمہ. یہ سوال دراصل ڈائریکٹ تو ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ سوال اس لیے ہوتا ہے زیادہ تر کہ آگے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیں. اور یہ عادت ہمارے پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے جب کوئی اہم بات کرنا ہوتا تھا اور کوئی اہم بات بتانا ہوتا تھا تو ان سے سوال کرتے تھے کہ وما تدری، کیا تم کو معلوم ہے، وما ذا تعریف، کیا تم جانتے ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے. تو صحابہ بھی بڑے چالاک تھے اور بڑے سمجھدار ہوشیار تھے. تو وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کرتے کہ کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو، تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ کوئی اہم بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں. تو پھر صحابہ اپنی زبان سے جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ یہ جواب دیتے تھے اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو جب کوئی خاص بات بتانا چاہتے تھے تو سوال کرتے تھے وما ادراکا، کہ اے نبی پاک کیا آپ کو معلوم ہے، کیا آپ جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کا جواب بتایا جاتا تھا. یہ قاعدہ ہے کہ وما ادراکا، ما جو ہے یہ سوال کے لیے آتا ہے، اور ادراکا کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو مکمل طور پر جاننا. تو جب وما ادراکا سے سوال ہوتا ہے کہ کیا آپ کو معلوم ہے، کیا آپ ٹھیک سے جانتے ہیں، تو جب یہ ماضی کے ساتھ سوال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں اس کا جواب دیتے ہیں. جیسے قرآن میں آپ نے پڑھا ہوگا سورۃ القدر میں ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ جو شب قدر کی رات ہے، جو شب قدر ہے، کیا آپ کو معلوم ہے، کیا آپ اسے جانتے ہیں. یہ سوال ہے. پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر وہ ہے جو 1000 مہینوں سے کیا ہے، افضل ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے فرمایا ہے سورۃ القاریہ میں القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا کہ وہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ جس دن لوگ جو ہے بالکل بھوسے کی طرح ہو جائیں گے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے ایک جگہ اور سورہ انفطار میں پوچھا ہے وما ادراک ما یوم الدین، اے اللہ کے نبی کیا آپ کو فیصلے کے دن کے بارے میں معلوم ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دیا ہے کہ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. ایسے ہی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ وما ادراک ما علیون، ادراک کے معنی آتے معلوم، اور ما کے معنی کیا آپ کو معلوم ہے کہ علیون کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود ہی جواب دیا کہ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون، علیین کہتے ہیں کہ وہ دفتر جس میں لوگوں کے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں اور اس کے قریب دیکھ بھال کے لیے مقرب فرشتے جو ہے متعین ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سوال کیا ہے وما ادراک ما الحطمہ، کہ اے نبی کیا آپ کو معلوم ہے کہ حطمہ کیا چیز ہے. کہ حطمہ کہتے کس کو ہیں، نار اللہ الموقدہ. حطمہ اس آگ کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے خود سلگایا ہے. ہاں، نار اللہ الموقدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی آگ ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے سلگایا ہے. اور یہ آگ جس میں یہ 3 قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے، اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے جل جانے کا حکم خود ڈائریکٹ دیا ہے. جیسے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود نے جو آگ جلائی تھی، اس آگ کو بجھ جانے کا حکم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ایسے ہی اس آگ کے جل جانے کا حکم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. مفسرین نے بیان کیا اسی وجہ سے اس کو نار اللہ کہا جاتا ہے. نار جہنم نہیں بلکہ نار اللہ، کہ اللہ کی سلگائی ہوئی ہے، نار اللہ الموقدہ. اور اس آگ کی خاصیت یہ ہوگی کہ التی تطلع علی الافئدہ. افئدہ کہتے ہیں، یہ فؤاد کی جمع ہے افئدہ. افئدہ دل کو کہتے ہیں، کہ یہ آگ ایسی ہوگی جو دلوں تک پہنچے گی. عام طور سے جب آگ میں کسی بندے کو ڈالا جاتا ہے، دنیا میں جب جلایا جاتا ہے تو وہ دل تک نہیں پہنچتی ہے، اس سے پہلے ہی بندہ مر جاتا ہے.
لیکن یہ اس آگ کی خاصیت ہوگی کہ جسم کو چیرتے ہوئے دلوں تک پہنچ جائے گی، ہاں دلوں تک۔ اور دلوں تک پہنچنے کی کیوں، یہ سزا کیوں ملے گی؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگوں کا عقیدہ جو خراب ہوتا ہے تو اس عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ہاں۔ اور یہ جو پیسہ جمع کر کر کے لوگ رکھتے ہیں، اور تو یہ جو پیسہ تو رکھا جاتا ہے جیب میں، بینک میں اور کہیں کہیں، لیکن جو بار بار گنتے اور رکھتے ہیں، اور تو یہ اس کی محبت ہوتی ہے دل میں، اس لیے اس آگ کو دل تک پہنچایا جائے گا، کیونکہ تمہارا دل جو ہے اس پیسے کا عاشق تھا، تمہارا دل جو ہے ان چیزوں کا عاشق تھا، لہذا دلوں تک جو پہنچایا جائے گا وہ اسی وجہ سے پہنچایا جائے گا۔ التی تطلع علی الافئدہ، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب دلوں تک پہنچ جائے گی تو انہا علیہم مؤصدہ، کہ اس آگ کے اندر اس کو بند کر دیا جائے گا۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جس آگ میں ڈالا جائے گا اس آگ کو چاروں طرف سے گھیر دیا جائے گا، اور جو دروازہ ہوگا وہ دروازہ بھی آگ ہی کا ہوگا۔ لکڑی کا دروازہ ہوتا ہے، لوہے کا ہوتا ہے، فائبر کا ہوتا ہے، الومنیم کا ہوتا ہے، ایسے ہی خدا جن کو سزا دے گا تو اس دروازے کو آگ سے بنائے گا، آگ سے تیار کرے گا۔ اور فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں ان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ ایک تفسیر میں یہ بھی آتا ہے، اور ایک تفسیر میں یہ آتا ہے کہ آگ کے ستون بنا کے چاروں طرف سے، جیسے ستون ہوتا ہے نا پلر، تو پلر کئی طرح کا ہوتا ہے، یہ سیمنٹ کا پلر ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں لکڑی کا بھی پلر ہوتا ہے، تو ویسے ہی آگ کا پلر اللہ تعالیٰ بنا دیں گے اور چاروں طرف سے اس کو کھڑا کر دیں گے تاکہ کہیں سے وہ نکل کر بھاگ نہ سکے، کہیں سے وہ نکل کر بھاگ نہ سکے۔ تو فی عمد ممددہ کا دونوں مطلب ہے، یا تو وہ پلر کھڑا کر دیا جائے گا اور یا اسی پلر میں اس کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ وہ مطلب آگ ایسی ہوگی جو لمبے لمبے ستونوں کی طرح نظر آئے گی۔ جب آگ کا شعلہ اٹھتا ہے نا تو آگ تو تھوڑی ہوتی ہے، لیکن شعلوں کی وجہ سے وہ بہت بڑے بڑے ستون کی طرح کیا ہوتی ہے، نظر آتی ہے۔ آگ دیکھیے کہیں بھی دور پہ لگی ہوتی ہے اور انسان جو ہے سوچتا ہے کہیں بغل میں ہے۔ اور پھر یہ جو جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 برس تک بھڑکایا گیا، یعنی سلگایا گیا، یہاں تک کہ وہ لال ہو گئی، سرخ ہو گئی۔ پھر 1000 برس تک اس کو جو ہے اور سلگایا گیا، جلایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، اور پھر 1000 برس تک اس کو جو ہے جلایا گیا، سلگایا گیا، بھڑکایا گیا تو وہ بالکل سیاہ ہو گئی۔ اس وقت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جہنم کی آگ کالی ہے، اندھیری ہے، پہلے لال ہوئی، پھر سفید ہوئی اور پھر جو ہے کالی ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے اب یہ کیفیت بیان کیا جا رہا ہے کہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی۔ چنانچہ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پہ صحابہ سے کہا کہ چلو تبوک میں چلنا ہے، تو صحابہ کرام کے آس پاس جو ہے منافقین آئے اور وہ کان میں کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، گرمی بہت ہے، چلو مت، تبوک مت جاؤ، ہاں یہ آگے سمجھانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ منافقین یہ کہہ رہے ہیں صحابہ سے لا تنفروا فی الحر، آپ صحابہ کرام سے کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، کہ جہنم کی آگ اور اس کی تپش، اس کی گرمی دنیا کی اس گرمی اور تپش سے 1000 گنا سخت ہے
اگر اس آگ سے بچنا ہے، اس گرمی سے بچنا ہے تو اس گرمی میں چل پڑو۔ جو روزہ رکھے گا گرمی میں وہ جہنم کی گرمی سے کیا ہوگا؟ نجات پائے گا۔ جہنم کی آگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اگر سوئی کے نوک کے برابر جہنم کے اندر چھید کر دیا جائے، سوئی کے نوک کے برابر، جیسے غبارے میں سوئی کوچی جاتی ہے نا، تو اس کوچنے کی وجہ سے غبارے کی ہوا نکل جاتی ہے، ایسے ہی جہنم کے اندر ایک سوئی کوچ دیا جائے دنیا سے، اس کا کنیکشن ہو جائے تو پوری دنیا گرمی سے مر جائے، گرمی برداشت نہیں کر سکتی، ایسی خطرناک گرمی ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جہنم میں آگ اتنی سلگائی گئی کہ اشتقت النار الی ربھا، کہ آگ نے اپنے پروردگار سے خود شکایت کی کہ اے میرے رب، ہماری آگ کو اتنا سلگایا گیا کہ گویا آگ نے آگ کو کھا لیا ہے، یعنی ہم کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اور پھر جہنم یہ بھی اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ جن لوگوں کا آپ نے نام لکھا ہے کہ جہنم میں جائیں گے، وہ کہاں ہے، کب آئیں گے؟ گویا جہنم جہنمیوں کے انتظار میں بالکل تیار ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے۔ ہاں، روزے کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ روزے کے مہینے میں روزہ رکھ کے جنت کا سوال کرے، اللہم انا نسألک الجنہ، اور جو ہے جہنم سے پناہ مانگے، ونعوذ بک من النار، جہنم سے پناہ مانگے۔ تو روزے میں اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو تو اردو میں دعا مانگا کرے، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، یہ سوال کیا کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دنیا میں آگ ہے وہ جہنم کا 70واں حصہ ہے۔ ہاں، 59 70 69 اور 70 جو آتا ہے، ہاں 70واں حصہ ہے۔ جب اس 70ویں حصے میں اتنی گرمی ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کپڑا وپڑا پھاڑ لیتے ہیں بعض لوگ، تو پھر جو ہے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر جہنم کی گرمی آ گئی تو کیا حال ہوگا، پورا حصہ اگر آ جائے اس کا، یا 8-10 حصہ آ جائے تو کیا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر جہنم سے آگ کا ایک ڈول زمین کے درمیان لا کر رکھ دیا جائے، صرف رکھ دیا جائے، پھینکا بہایا نہ جائے، تو مشرق و مغرب کے درمیان کی تمام چیزوں کو اپنی بدبودار ہوا اور سخت گرمی سے دکھی کر دے گی۔ جہنم کا وہ ڈول جو ہے سب کو تکلیف میں ڈال دے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ گیس، جس گیس کو انسان تیار کرتا ہے، جس گیس کو انسان تیار کرتا ہے، اس گیس کا تھوڑا سا حصہ آج سے کئی سال پہلے بھوپال کی سرزمین میں لیک ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ سے کتنے لوگ ہلاک ہو گئے اور کتنے لوگ جو ہے معذور ہو گئے۔ اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جن کو وہ گیس لگی تھی اس کے اثرات ان کی زندگی سے آج بھی ختم نہیں ہوئے ہیں۔ تو یہ جو دنیا میں انسان گیس بناتا ہے، اس کی گیس کا یہ حال ہے کہ کتنے لوگ تباہ ہو گئے۔ تو خدا کی سلگائی ہوئی آگ اگر کسی کو لگ جائے تو کیا کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں برداشت کر سکتا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، کتابوں میں لکھا ہے، اور وہ جو ہے اس کی ایک بیٹی تھی، شکار پہ نکلی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ، خدام کے ساتھ، اور راستہ بھول گئی، اور راستہ بھولنے کے بعد جو ہے وہ اپنا جنگل میں پیدل چل رہی تھی۔ ایک جگہ اس کو جو ہے تھوڑی سی روشنی نظر آئی، کٹھیا میں، جو جنگل میں جو ہے جھوپڑ پٹی ہوتی ہے نا، کٹھیا بولتے ہیں اس کو، تو اس کٹھیا میں جو روشنی نظر آئی تو وہ لڑکی وہاں پہنچ گئی، اور وہ بادشاہ کی بیٹی تھی،
انتہائی حسین، جمیل، خوبصورت جوان شکار کے لیے تیار ہو کر نکلی تھی، راستہ بھٹک گئی۔ آج بھی لوگ شکار میں نکلتے ہیں تو راستہ بھول جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے اس کوٹھیے میں پہنچ کر دیکھا تو وہاں پہ ایک نوجوان تھا، عابد، وہ اپنی عبادت میں مصروف تھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ مجھ کو رات بھر رہنے کی جگہ دے دو، تو اس نے جو ہے جگہ دے دیا۔ اور جب اس کو جگہ دے دیا تو وہ جوان خود بیان کرتا ہے کہ میری نیت رات میں خراب ہو رہی تھی، تو جب نیت خراب ہوتی تو اللہ کا خیال آتا اور جہنم کی آگ کا خیال آتا ہے کہ اس میں ڈالا جاؤں گا۔ تو جو چراغ تھا اس چراغ پر میں اپنی انگلی کو جو ہے ڈالتا تھا، اور جب وہ جلنے لگتی انگلی تو باہر نکال لیتا، اور پھر انگلی سے وہ کہتا تھا کہ اے انگلی، تو اس چراغ کی گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہی ہے، تو جہنم میں خدا کی آگ کو کس طرح برداشت کرے گی، کس طرح برداشت کرے گی؟ اور اگر تو نے گناہ کیا تو جہنم میں جانا تیرا یقینی ہے۔ اسی طرح اس نے اپنی 5 انگلیاں جلا ڈالی، اور ادھر بادشاہ کے وزیر تو پوری تلاش میں نکلے ہی ہوئے تھے کہ شہزادی کہاں ہے۔ بہرحال تلاش کرتے کرتے وہ پا گئے اور جو ہے بادشاہ کے ہاں لے گئے۔ تو بادشاہ کو اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ کسی کے کٹھیا میں اس نے رات گزاری ہے۔ تو بادشاہ نے یہ سوچا کہ میرے بیٹی کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا اور اس کا راز کھل جائے گا، لہذا اس نوجوان کا قتل کر دینا چاہیے۔ چنانچہ اپنے وزراء سے ان کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد جو ہے اس کو پھانسی پہ چڑھانے کا حکم دے دیا۔ تو لڑکی نے سن لیا، لڑکی کو معلوم ہو گیا بلوایا گیا ہے، تو لڑکی نے فوراً یہ کہا اپنے والد سے کہ بادشاہ سلامت، ابا جان، پہلے آپ مجھ سے اس نوجوان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لیجئے، پھر آپ کی جو مرضی ہو کریے گا۔ تو باپ نے پوچھا بیٹی کیا ہے بتاؤ؟ تو کہا کہ صرف آپ اس نوجوان سے یہ پوچھئے کہ تمہاری یہ انگلیاں کیوں جلی ہیں۔ تو اس نوجوان نے بتایا کہ اس کو نہیں پتا تھا بادشاہ کی بیٹی ہے اور وہ پیچھے موجود ہے، یہ بھی نہیں پتا تھا۔ اس نوجوان نے کہا کہ ایک رات ایک لڑکی تھی اور وہ شکار کرنے آئی تھی، راستہ بھول گئی تھی اور میری کوٹھیا میں آ گئی، اور میری نیت جب خراب ہونے لگی تو میں نے اللہ کے خوف سے اپنی انگلیاں جلا دی، لیکن اس کی طرف میں نے جو ہے نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا وہ کیسی تھی۔ تو بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو اپنی بیٹی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ مجھے ایسے تقوی والے جوان کی بہت زمانے سے تلاش تھی، اگر تم چاہو تو میں تمہارا نکاح اس سے کر دوں۔ تو لڑکی نے کہا کہ میں نے اسی وقت ارادہ کیا تھا اس کے تقوی اور طہارت کو دیکھ کر کہ میں اس سے نکاح کر رہا ہوں۔ تو بہرحال جو ہے جس جوان کو بلایا گیا تھا کہ تختہ دار پہ لٹکا کے سب کے سامنے سولی دے دیا جائے، اس کا نکاح وہی بادشاہ کر رہا تھا اپنی بیٹی سے۔ یہ تھی اللہ کے خوف کی برکت، جہنم کے ڈر کی برکت۔ تقوی کا کمال یہی ہے۔ آج مسلمان اگر تقوی پر آ جائیں تو بڑے بڑے بادشاہ ان کے سامنے جھک سکتے ہیں، اور اگر تقوی ہماری زندگی سے نکل جائے تو چھوٹے چھوٹے سپاہی ہم کو ڈرائیں گے۔ اس لیے تقوی بہت بڑی چیز ہے، اور تقوی آئے گا جہنم کے اس تصور سے۔ ہمارے زندگی سے جہنم کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے لوگوں کو بہت ڈر رہتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، لیکن ہم جہنم میں چلے جائیں گے، آگ میں جلائے جائیں گے، سانپ و بچھو ہوں گے اور ایسی خطرناک آگ ہوگی۔ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، اس کا خیال بھی نہیں آتا۔ لہذا ہم لوگ اپنے خیال میں جہنم کا تصور لایا کریں۔ جہنم کا بیان قرآن میں اسی لیے کیا گیا ہے
اس لیے نہیں کیا گیا ہے کہ ہم جہنم کے بارے میں نہ سنیں کسی سے اور نہ کسی کو سنائیں۔ جہنم کا تصور اگر ہوگا تبھی جو ہے ہم نجات پائیں گے۔ یہ اس جوان کے جو ہے ذہن میں تھی جہنم کی آگ، وہ بچ گیا۔ لہذا جو ہے ہم سب بھی جو ہے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو جو ہے ایسے گناہ سے بچائے۔ سورہ ہمزہ ختم ہو گئی، ایک بار ہم اس کا خلاصہ بیان کر دے رہے ہیں۔ سورہ ہمزہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے پہلی آیت کے اندر 2 گناہوں کا ذکر کیا ہے، طعنہ دینا، چغل خوری کرنا۔ دوسری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیسرا گناہ بیان کیا ہے کہ لوگ محبت کی وجہ سے مال کو جمع کرتے ہیں، ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ مال سے محبت کرتے ہیں وہ سن لیں کہ مال ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھی آیت سے لے کے سورہ ختم تک یہ بتایا ہے کہ جو ان 3 طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوگا، ان 3 طرح کی بد اخلاقی کے ساتھ وہ جڑا رہے گا، تو اس کو اللہ کی اس آگ میں داخل ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان تینوں بیماریوں سے اور گناہوں سے بھی بچائے اور اپنی جہنم کی آگ سے بھی رمضان کی برکت سے محفوظ فرمائے۔ اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد